افادیت فائدہ کیا مجلس امام حسین کا؟ عاشورہ منانے کا فائدہ، جلوس نکالنے کا فائدہ، ذکر ابا عبداللہ امام حسین کرنے کا فائدہ۔ کوئی کہے کہ ہم صرف رونے کے لیے آتے ہیں، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ تو نہیں ہوا۔ مجلس امام حسین کی افادیت کیا ہے؟ تو پہلی بات، کروڑوں روپے کسی کنسرٹ پہ لگائے جاتے ہیں کسی گلوکار کو بلانے کے بعد۔ کچھ لوگ فیملیز جاتے ہیں، ان بے حیائیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی کراچی میں کروڑوں روپے سنیماؤں پہ خرچ کیے گئے، لوگ تفریح کے نام پہ اس سنیما میں جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ سوال ہے کہ 2 گھنٹے کی فلم جس سنیما میں لگی اس پہ بھی کروڑوں خرچ ہوئے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی امام بارگاہ بنایا جائے تو اس پر اعتراض ہے۔ ایک کنسرٹ جب کسی گلوکار کے لیے مہیا کیا جاتا ہے، اس پہ کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جوان جب مجلس امام حسین میں آتا ہے، یہ مائیں یہ بہنیں جب ذکر حسین کو سننے کے لیے آتی ہیں، اس پر بڑا اعتراض ہوتا ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ کسی نے پاکستان میں کہا یہ کنسرٹ کیوں کیے جاتے ہیں، یہ فلمیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجلس امام حسین پر اعتراض۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچیں، یہ جوان، یہ بچی، یہ بچہ، یہ فیملی جو 2 گھنٹہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد جب اس سنیما سے باہر نکلتی ہے، اس کے وجود پہ وہ فلم اثر کیا چھوڑتی ہے؟ یہ کسی گویے کے کنسرٹ میں جا کے 1 گھنٹہ کنسرٹ سننے کے بعد جب نسل وہاں سے باہر نکلتی ہے اور ایک سماج جاتا ہے، اور سماج جب باہر آتا ہے، اس معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی جوان حسین کی مجلس میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے جب باہر جاتا ہے، اس کے وجود پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آج 10 عین یاد کر لیں جوان، اس لیے ترتیب عین سے بنائی تاکہ ہر جوان کو یاد ہو جائے کہ مجلس حسین کے 10 فائدے، عاشورہ کے 10 فائدے، حسینیت کے 10 فائدے، اور 10 کے 10 کس سے شروع ہوتے ہیں؟ عین سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ جو عین سے شروع ہوتا ہے کہ مجلس امام حسین انسان کی عقل کو پروان چڑھاتی ہے۔ ایک خاتون، ایک جوان نیٹ فلکس پہ 10 سیریز کسی مووی کی دیکھ لے، اتنے گھنٹے وہاں پہ لگائے، اس سے عقل بڑھے گی نہیں، عقل ضائع ہوگی۔ ایک خاتون 30 قصے کسی ڈرامے کو دیکھے اور دیکھے کہ 30 قصوں کے دیکھنے کے بعد میری عقل بڑھی یا میری عقل کم ہوئی، انسان کا مزاج بدل جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مجلس حسین کو سننے سے انسان کی عقل کیا ہوتی ہے؟ پروان چڑھتی ہے۔ کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پوچھا جائے گا جہنم میں جانے کا ریزن، تو آواز دیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر، واللہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے استفادہ کرتے آج جہنم میں نہیں جا رہے ہوتے۔ تو مطلب جو صاحب عقل ہے وہ خود کو جہنم سے بچا دے۔ کربلا عقل کو بیدار کرتی ہے، اور جب تک لشکر یزید میں تھا عقل سوئی ہوئی تھی۔ جیسے امام حسین سے ملاقات ہوئی اور کی عقل کیا ہو گئی؟ بیدار ہو گئی۔ کتنے لوگ ہیں جو مجلس امام میں آنے سے کوئی شراب چھوڑ دیتا ہے، کوئی زنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی اپنے کردار کو بدل دیتا ہے۔ تو مجلس حسین کیا جن عقلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے، اس زنگار کو مجلس ابا عبداللہ حسین کیا کر دیتی ہے؟ دور کر دیتی ہے۔ تو پہلا فائدہ مجلس امام حسین کا کہ عقل اس مجلس سے کیا ہو جاتی ہے؟ بیدار ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ مجلس امام حسین کا علم، کہ مجلس حسین سے ہمارے وجود کے پیالے علم سے بھر جاتے ہیں۔ یہاں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، یہاں جوانوں کو کھڑا کرے، شیعہ جوان کو کھڑا کرے، پوچھے کربلا کیا، پورا فلسفہ بتائے گا، پوری تاریخ بتائے گا۔ امام حسین کے رجز، امام حسین کے خطبے، امام زین العابدین کی دعائیں، یہ اتنا علم جو انسان اور نسلوں کو ملتا ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے؟ مجلس ابا عبداللہ۔ اور علم کی ویلیو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد 779 ٹائم قرآن مجید میں لفظ علم آیا ہے۔ ویلیو آف علم، یہاں ہوس کو نہیں بڑھایا جاتا، یہاں علم کو بڑھایا جاتا ہے، تاکہ یہ جوان زندگی میں اگر کوئی فیصلہ لے اس علم کے بلبوتے پہ لے۔ شادی کرنی علم ہوگا تو انتخاب اچھا، اولاد کی تربیت کرنا چاہے اس کے لیے علم چاہیے، زندگی کیسے گزارنی اس کے لیے علم چاہیے، اپنی آخرت کو کیسے بنانا اس کے لیے علم چاہیے۔ تبھی رسول خدا نے فرمایا کہ عابد کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے۔ ایک عالم جب سوتا ہے اور عابد نمازیں پڑھ رہا ہے، فرمایا اس کی نیند اس سے بہتر ہے، کیونکہ عبادت تو ہے پر علم نہیں ہے اس کے پاس۔ خوارج عابد تھے، زاہد تھے، لیکن علم نہیں تھا، ماتھوں کے سجدے کو نشان، لیکن علم سے خالی امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آج کتنے حاجی ملیں گے، کتنے صاحبان عبادت ملیں گے آپ کو، لیکن کیونکہ صاحب علم نہیں تو صاحب بصیرت نہیں۔ مجلس ابا عبداللہ آپ کے وجود کو کیا دیتی ہے؟ علم دیتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر مسجد میں بیٹھے ہیں اور جنازہ پڑا ہے، دوسری طرف ایک عالم درس دے رہا ہے، علم بانٹ رہا ہے، تو کیا جنازے میں جا کے شرکت کریں یا عالم کی محفل میں شرکت کریں؟ فرمایا ایک کنڈیشن
کیا جنازے پڑھنے کے لیے لوگ ہیں کہ نہیں؟ کہ رسول اللہ 4-5 لوگ ہیں. اگر 4-5 لوگ جنازہ پڑھا لیں، جنازہ اٹھا لیں، تو فرمایا فی مجلس العالم، اس جنازے پڑھنے سے بہتر ہے کسی عالم کی علمی محفل میں شرکت کرنا. پھر فرمایا 1000 حجوں سے افضل، 1000 عمروں سے افضل، 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل، 1000 نماز شب پڑھنے سے افضل ایک عالم کی محفل علم میں بیٹھنا. اب 5 منٹ کے لیے سوچو، 1 گھنٹہ مجلس حسین میں آتے ہو، حج کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عمرے کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو، عیادت مریضوں کا ثواب بھی لے کر جاتے ہو. یہاں تک رسول نے فرمایا اگر 1000 عابد مر جائیں، شیطان اتنا غمگین نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی موت سے شیطان کو کیا ہوتا ہے، غم آتا ہے. مجلس ابا عبداللہ نسلوں کو علم دیتی ہے. پورا سال یہ سوشل میڈیا، یہ انسٹاگرام، یہ فیس بک، یہ ٹک ٹاک، یہ کیا دے رہے ہیں؟ خرافات، گندگی، بے حیائی، اوریانی، فحاشی اس جوان نسلوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. آج جتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں اس ٹک ٹاک سے، اس انسٹاگرام سے. یہ انسان کے سب کانشیس میں ایسی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں، گھنٹوں کے گھنٹوں انسان رولنگ کرتا رہتا ہے، کبھی اسٹیٹس کے پیچھے، کبھی غلط ویڈیوز کے پیچھے. انسان کا وجود تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ ساری گندگی 10 دن میں حسین ابن علی اپنے ذکر سے مٹا دیتے ہیں. العین عین عقل، مجلس حسین عقل کو شارپ کرتی ہے، عقل کو کین کرتی ہے. آپ کی سلیکشن، آپ کا ریلیشن، کہ کس سے دوستی کرنی ہے، کس کا انتخاب کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اپنی زندگی چلانی ہے، یہ عقل بنتی ہے مجلس ابا عبداللہ سے. مجلس حسین حور بناتی ہے، مجلس حسین بوزر بناتی ہے، مجلس حسین سلمان بناتی ہے. یہ ذکر ابا عبداللہ ہے کہ انسان کے وجود کو سرشار کرتا ہے. دوسرا عین عین علم ہے کہ مجلس ابا عبداللہ علم دیتی ہے. تیسرا عین عین عقیدہ. آج سب سے بڑے چور جو آپ کی کوئی چیز چوری کر سکتے ہیں وہ عقائد کی چوری ہے. توحید کو کمزور کرو، امامت کو کمزور کرو، عقید قیامت کو کمزور کرو. عقائد کی چوری. اور اگر فروع دین میں آؤ تو وہ بھی ایک عقیدہ ہے. آج جوانوں کی غیرت کو پار پار کیا جا رہا ہے. پر میں مجلس حسین عقیدوں کو ثابت کرتی. کربلا مضبوطی عقیدے کا نام ہے. امام حسین نے عقیدہ نہیں چھوڑا لیکن موت کو سینے سے لگایا. اکبر کو قربان کیا، عقیدہ نہیں چھوڑا. پتا تھا میری 4 سالہ بچی کو تماچے لگیں گے، عقیدہ نہیں چھوڑا. جناب زینب نے اپنی چادر قربان کی، عقیدہ نہیں چھوڑا. امام زین العابدین اسارت میں گئے، عقیدہ نہیں چھوڑا. کربلا عقیدوں کو پختہ کرتی. یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ محفلیں نہ ہوتی تو میری صاحب نے کیوں کہا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے. اسلام زندہ مطلب اسلام کا عقیدہ زندہ. آج مسلمان تو ہیں پر کھوکھلے عقیدے. لا الہ الا اللہ کہیں پر اللہ پہ ایمان نہیں، مدد خدا پہ ایمان نہیں، غیب پر ایمان نہیں. لیکن آپ دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو، پوری دنیا کہے یہ ہار جائیں گے لیکن ڈٹ کے کھڑے رہنے، اپنے عقیدوں پہ کھڑا رہنا. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ مجلس حسین سے. تو پہلا عین عین عقل، دوسرا عین عین علم، تیسرا عین عین عقیدہ، چوتھا عین عین عبرت. واقع کربلا ہمیں عبرتیں دیتا ہے. اگر میں قصوں سے اور واقعات سے عبرت نہ لوں اس مجلس کا فائدہ نہیں. مسلمان قرآن پڑھے عبرت نہ لے، پوری رات تراویح میں پورے قرآن کے جز پڑھ لے لیکن عبرت نہ لے. موسیٰ کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ہود کا واقعہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ لوط کا واقعہ کیوں پروردگار اعلیٰ نے بالاخص سورہ لوط قرآن میں کیوں رکھا؟ حالانکہ رسول کے زمانے میں یہ لواط کاری اتنی نہیں تھی لیکن قرآن کا قیامت کے لیے. آج یہ LGBT، یا آج مرد کا مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی، یہ مسائل جو ان زمانوں سے، اور یہاں بھی ٹرانسجینڈر اور مختلف مسائل آتے جا رہے. خدا ان چیزوں کو جانتا تھا، خدا ان مسائل کو جانتا تھا. فطرتوں کو بدل دینا. واقعات عبرت کے لیے. شہید مطہری فرماتے ہیں اگر کسی نے کربلا پڑھی اور عبرت نہ لی تو شہید مطہری عبرت کیا لے کہ کربلا کے شمر کو پڑھو اور آج کے شمر کو پہچانو، یہ عبرت ہے. کربلا کی یزید کو پڑھو اور آج کے یزید کو پہچانو، یہ عبرت ہے. ایک ایسی مجلس جس میں صرف ذکر یزید تو ہو، ذکر شمر تو ہو لیکن عبرت سازی نہ ہو. عبرت نکلا لفظ عبور سے. جب آپ ایک پل کو کراس کرتے ہیں تو ایک داہنے سے دوسرے داہنے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عبور. کراس کیا آپ نے، یہاں تھے، کراس کر کے پل کی اس سائڈ پہ گئے، عبور کیا. عبرت کا مطلب کوئی واقعہ سنو، جہاں تھے اپنی جگہ کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کی طرف چلے جاؤ. اور لشکر یزید میں تھا، عبرت لی. امام حسین سے ملا، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو کہا کہ اگر مجھے حکومت مل بھی جائے بیٹا یہ بتاؤ کتنے سال، اگر یہ کسی لشکر کا سپہ سالار بنا ہے تو کئی سالوں ہر نے محنت کی ہے تب جا کے ہر کو وہ پوسٹ ملی ہے. اب ایک دن میں سب کچھ چھوڑ کے امام حسین کے پاس چلا گیا کہ میرے لال یہ بتا مل بھی گیا کتنے سال. آپ جتنے ظالمین کربلا ہیں جن امام حسین پہ ظلم کیا، وہ شمر ہے، وہ ابن زیاد ہے، وہ یزید ہے، کربلا کے واقعے کے بعد ودن 4 ایئر یہ سارے کے سارے واصل جہنم ہو گئے.
ابن زیاد واصل جہنم، ابن سعد واصل جہنم، شمر واصل جہنم، حرملہ واصل جہنم، یزید واصل جہنم. مطلب اتنی کثافت کاریاں کرنے کے بعد بدن کو یہ کہ دنیا سے چلے گئے. اور نے کہا اگر حکومت ملے بیٹا، اگر ابھی 60 سال کا ہوں کتنے سال جیوں گا؟ پھر تو مر جانا ہے. وہ ابدی زندگی، اس کا کیا کروں گا؟ عبرت لی جناب حر نے، ایک عبرت نے حر کو حر بنا دیا. واقع کربلا عبرت لے. عبرت یہ ہے کہ اگر کل کے شمر کو دیکھ رہے ہو، اس سے میں نے عبرت کیا لینی ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ ایک شمر تھا جس نے ظلم کیا. آج کے ظالم کو پہچانو، آج کے مظلوم کو پہچانو. 5 عین، عین عمل. پر میں صرف علم، عقیدہ، عبرت کافی نہیں. جب یہ سب کچھ مل گیا تو تمہارے وجود میں کیا پیدا ہونا چاہیے؟ عمل آنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان عمل صالح کرو. سخت ترین حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرمایا جس کے اندر ایمان تو ہو پر عمل نہ ہو، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے مولا فرماتے ہیں اگر انسان ایمان مضبوط کر لے پر عمل نہ ہو. پر میں 2 ایسے فرقے تھے جنہوں نے اسلام کو بڑا نقصان، افراط اور تفریط، آج ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں. افراط جیسے خوارج، عبادت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ امیر المومنین کو پیچھے چھوڑ دیا. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ولایت کو چھوڑ دیا. نماز پڑھ رہے ہیں پر امام کو چھوڑ دیا. جب آپ خوارج کے واقعات پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے ان کی عبادتوں کو، نماز شبوں کو دیکھ کر. پر میں ایک وہ طبقہ جو عبادت میں اتنا آگے نکل گیا کہ انہوں نے امام کو چھوڑ دیا. دوسرا طبقہ مرجئہ، عقیدہ رکھا، عمل کو چھوڑ دیا. ان کا عقیدہ بگڑا ہوا تھا لیکن عمل میں بہت آگے تھے. عقیدے کا بگاڑ کے امامت کو نہیں مانتے، امیر المومنین کے مقابلے میں آ گئے. لیکن عمل میں دیکھو تو نمازی، حاجی، عابد. کہ شمر تقریباً 17 کے قریب حج کرنے والا، ابن سعد پیش امام ہے، کوئی مؤذن ہے، شب عاشور غسل شہادت کر رہے ہیں. امیر المؤمنین نے دونوں طبقوں پہ لعنت بھیجی. کا جو افراط میں بھی گیا اللہ کی اس پہ لعنت، جو تفریط میں بھی گیا اس پہ لعنت. یہ آج جو براڈ مائنڈڈ، اوپن مائنڈڈ قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نماز پڑھ رہا ہے، فلاں حجاب کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں حاجی صاحب ہیں لیکن رشوت بھی لے رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، تو اس عمل کا فائدہ کیا؟ دل پاک ہونا چاہیے. آج ویسٹرن ورلڈ میں جائیں گے یہی نعرہ ہوتا ہے دل پاک ہونا چاہیے. عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کے کہا دل بھی پاک رکھو، ساتھ میں عمل بھی انجام دو. یہ تھوڑی ہے کہ جو عمل کر رہا ہے پھر وہ دل نہ پاک کر دے. تو مولا فرماتے ہیں دونوں طبقات پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ طبقہ جو عمل میں اتنا آگے بڑھ جائے عقیدے کو بگاڑ دے. دوسرا وہ طبقہ جو کہے کہ عقیدہ تو ہو، ہاں امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، عمل نہیں ہے. مجلس میں بڑھ چڑھ کے آگے، نیاز میں بڑھ چڑھ کے آگے، ذکر امام حسین اچھی باتیں کر رہا ہے. لیکن جناب والا اگر اہل بیت کی مجلس کر رہے ہو، گھر کا ماحول بھی تو ایسا ہو، شادیاں بھی تو ویسی ہوں، مکس گیدرنگ سے بھی تو بچو. تمہاری بیٹی کا لباس بھی تو ویسا ہونا چاہیے. یہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتی ہے، 2 فیٹ کا کپڑا تو اس کے سر پہ ہونا چاہیے. عمل کہاں ہے؟ بیٹا نماز تو پڑھے. صرف مجلس امام حسین کا اسٹیٹس لگانے سے، صرف محرم کا اعلان کرنے سے کربلا صرف عقیدے کا نام نہیں، کربلا عقیدہ پلس عمل کا نام ہے. تو پہلا عین، عین علم، عین عقل، عین عقیدہ، عین عمل، عین عبرت. چھٹا عین جس پہ انسان نے سب سے زیادہ غور دینا ہے پر وہ ہے عین، عین عزت. جب جوان اس مجلس میں آتا ہے اسے فلسفہ عزت سمجھایا جاتا ہے. اسلام اتنا سینسٹیو ہے عزت پر، سیلف ریسپیکٹ، کہ تم نے کبھی بھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. امام حسین نے موت کو گلے سے لگا لیا کہ یزید کی بیعت سے بہتر ہے کہ حسین اس دنیا سے چلا جائے. تا قیامت حسین کا نام عزت سے یاد کیا جائے گا. شمر کو ذلت ملی اور کو عزت ملی. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، جناب مفضل چھٹے امام کے پاس ہے کہ مولا تنگست ہوں، پیسے نہیں. امام نے جناب مفضل کو 400 درہم دی اور کہا کہ مفضل اپنے امام کی نصیحت کانوں کے تلے بٹھا دے. مجبور ہو، پریشان ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا کرو. کہ اپنے دل کا راز، دل کا سفرہ ہر کسی کے سامنے کھولا نہ کرو. آج بعض لوگوں کی عادت ہے جو پریشانی، مسائل، گھریلو مسائل کبھی اس کو بتا رہے ہیں کبھی اس کو بتا رہے ہیں. مولا نے منع کیا کہ ذلیل ہو جاؤ گے لوگوں کے سامنے. کوئی تمہاری مدد کر نہیں سکتا تو چیز کو شیئر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کے پاس ہے مولا غریب ہوں، فقیر ہوں، سفر پہ جانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں. لیکن کچھ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کو فری میں لے جاتے ہیں.
تو امام نے کہا فری میں لے جانے کے عوض میں کیا دیں گے، کون سا کام لیں گے؟ تو مولا بس کہہ رہے ہیں فری میں چلو، لیکن کسی کا پاؤں دبا لینا، کسی کے لیے کھانا بنا دینا، کسی کے کپڑے دھو لینا۔ تو مولا فرماتے ہیں میں جعفر صادق راضی نہیں تم ایک ایسے سفر میں جاؤ جہاں تمہاری عزت پامال ہو جائے۔ جرنلی کھانا بنانا ہے، سارے تمہارے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں صحیح، لیکن یہ نہیں کسی نے تمہارے پیسے بھرے ہیں پاؤں سیدھے کر لے میرے پاؤں دبا لو۔ وہ چاہے سفر اجارت ہی کیوں نہ ہو، کہ آپ فری میں ہمارے ساتھ چلیے لیکن کپڑے دھو لیجیے گا، پاؤں دبا لیجیے گا۔ ہاں موقع میں خدمت کرنا اور ہے، زائر کی خدمت کرنا اور ہے، لیکن ایسا سفر کہ جس میں بندہ فری فنڈ میں چلا جائے اور تمہاری عزت پامال ہو، مولانا نے فرمایا ایسے سفر میں کبھی نہ جایا کرو، کیونکہ ہمارا چاہنے والا اپنی عزت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ بندہ کبھی امیر بن ہی نہیں سکتا جس کے اندر عادت سوال ہے، جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، ہمیشہ مانگتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کبھی امیر نہیں بنے گا، یہ کبھی صاحب ثروت نہیں بنے گا۔ جن قوموں کے ہاتھوں میں کشکول ہوتا ہے وہ ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر عزت پیسے دے کر بھی خریدی جا سکے تو خریدو، اللہ پسند نہیں کرتا یذل نفس، اپنے نفس کو کسی کے سامنے کیا کرو، ذلیل کرو۔ چھٹا عین عزت ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، یزید کی زبان سے جملے نکلے الیاذ باللہ کہ زینب علی کی بیٹی، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کہ یہ شہادتیں، یہ اسارتیں، یہ لاشوں کا پامال ہونا، یہ سروں کا نیزوں پہ جانا، یہ ہاتھوں میں رسیوں کا بندھنا، الیاذ باللہ خدا نے آپ لوگوں کو عزت نہیں دی۔ بی بی زینب نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، یہ تو وقت بتائے گا کہ عزیز کون ہوا اور ذلیل کون ہوا۔ آج ہے کوئی اس بدبخت ملعون یزید کا نام لینے والا، اس کی نسلوں کا کوئی نام لینے والا؟ لیکن آج اربعین پہ جاؤ، کیا عزت دی خدا نے حسین ابن علی کو، صرف امام حسین کو نہیں، ان کے زائروں کو کیا عزت، ان کے خادموں کو کیا عزت، کہ ایک بندہ یہاں سے صرف زائر حسین بن کے کربلا جاتا۔ ہزاروں موقف لگے ہیں کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، کہ مولا حسین گزریں گے تو ان کو پانی پلائیں گے، نہیں، حسین کا چاہنے والا گزرے گا اس کو پانی پلایا جائے گا۔ ہزاروں موقف لگے ہیں کہ زائر کے پاؤں دبائے جائیں گے۔ کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی جاتے ہو تو لاؤنچز میں پیسے بھرے جاتے ہیں، جناب پاؤں کا مساج ہے تو پیسے دو، کھانا چاہیے تو پیسے دو، جوس چاہیے تو پیسے۔ کیپٹلزم کا زمانہ کہ جہاں فری میں کچھ بھی نہیں۔ پوری کربلا عزادار امام حسین کے لیے کھانا فری، خدمت فری، پاؤں دبائے جا رہے ہیں، یہ عزت نہیں تو کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہمارے لیے باعث عزت بننا، کبھی باعث ذلت نہ بننا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے جب شیعہ اتنے بہادر تو ان کا امیر المومنین کتنا بہادر ہوگا۔ حضرت عباس ایک پانی کا مشق ڈٹ کے کھڑے ہیں، امام حسین ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی اکبر ڈٹ کے کھڑے ہیں، قاسم 14 سال کے ڈٹ کے کھڑے ہیں، رباب 6 مہینے کا بچہ ڈٹ کے کھڑی ہیں، سیدہ زینب ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہیں۔ یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ ایک دنیا کی اقوام کی ماؤں میں اتنا حوصلہ جتنا پارتنا کی ماؤں نے دکھایا۔ کربلا عزت، کربلا عبرت، کربلا علم، کربلا عقیدہ، کربلا عقل، یہ وہ مکتب ہے جو انسان کو صاحب عقل بناتا ہے۔ کربلا ہمیں عزیز بناتی ہے، کربلا جوانوں کو عزت مند بناتی ہے، سکھاتی ہے اپنی سیلف ریسپیکٹ پر، اے جوان کبھی کمپرومائز نہ کرنا۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر۔ عین عزت، عین عقیدہ، ایک عین ہے عین عاطفہ، عواطف۔ کربلا انسان کے ایموشنز کو مضبوط کرتی ہے۔ خمینی جیسے بہت بڑے عالم جب ان کے بیٹے سید مصطفیٰ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تو علماء فرماتے ہیں خمینی صاحب کی آنکھ میں ایک قطرہ بھی نہیں تھا آنسو کا۔ تو ارد گرد جتنے دوست تھے، بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، مور دین 88 ایئر ایج، لخت جگر، جوان بیٹا، پسندیدہ بیٹا، عالم بیٹا، اشتہاد پر پہنچنے والا بیٹا، شہید کر دیا۔ ایران کا مدعا تھا امام حسین کے مسائل پڑھنے والا ذاکر امام حسین، اس نے کچھ علماء کو جمع کیا کہ چلیں آغا خمینی کے پاس، کیونکہ انسان کا من اگر ایموشنز کی وجہ سے بھاری ہو جاتا ہے تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کہ بوڑھے ہیں کہ ان کے دل پہ اثر نہ ہو جائے، رو ہی نہیں رہے، رونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ تو کہہ رہا ہوں کہ محفل میں بیٹھے چند علماء بیٹھے تو انہوں نے خمینی صاحب سے عرض کی کہ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑے مصائب کے جملے پڑھوں۔ انہوں نے کہا مصائب سے کون روک سکتا ہے؟ یہ ذاکر امام حسین کہتے ہیں ان علماء کے حضور میں، خمینی صاحب کے حضور میں، امام حسین کے مصائب پڑھے اور میں نے مصیبت جناب حضرت علی اکبر پڑھنا شروع کی۔ کہ اتنے میں دیکھا خمینی صاحب کے دونوں کاندھے کانپنے لگے اور ہل ہل کے رونے لگے۔ وابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی رونا چاہو تو میرے حسین کے غم میں رویا۔
مجلس ابا عبداللہ میں آنے کے بعد انسان کا من ہلکا ہو جاتا ہے. لوگ من کو ہلکا کرنے کے لیے فضول کامیڈیز جا کے سنتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں ہنستے ہیں. وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا, کم ہنسا کرو, زیادہ رویا کرو. زیادہ ہنسنا قساوت قلب کا باعث ہے. جتنا سکون انسان کو رونے سے ملتا ہے, کون سا رونا؟ ابا عبداللہ حسین پہ رونا. اس گریے سے انسان کا من کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. آج ایک شہید کا باپ اپنے وجود کو تسکین دیتا ہے کربلا پہ رو کے, تو میرا بیٹا مارا گیا تو کیا ہوا؟ حسین کا اکبر بھی تو مارا گیا تھا, بھائی مارا گیا تو کیا ہوا؟ کربلا میں عباس جیسا بھائی شہید کر دیا گیا. میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تو کیا ہوا؟ کربلا میں 4 سالہ سکینہ بھی تھی جسے تماچے مارے گئے. تو کربلا میرے عزیز نسلوں کو بنانے کا نام ہے. سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنے مسلمان بھائی سے پوچھیں, بھائی آپ ان مجلسوں سے, شہادت امام حسین سے, جلوس سے آپ کے لیے کیا عبرت ہے؟ کہ ایک معاشرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا, اس معاشرے میں فرزند رسول دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہو اور اذان و اقامہ میں 10 مرتبہ بلکہ اس سے زیادہ رسول کا نام لیتے ہو. اس کا نواسہ حسین ابن علی سید شباب اہل جنہ. ایک سوسائٹی, ایک سماج, ایک معاشرے میں کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا. 100 پیپل, 100 لوگ مدد کے لیے آتے ہیں, ہاف آف دیم اس کی فیملی سے ہیں. دوسرا ہے یزید, 30,000 عدد اس سے بھی زیادہ, 30,000 لوگ یزید کے لشکر میں, امام حسین کے لشکر میں 100 لوگ. اب عبرت کی بات ہے کہ نہیں کہ میں 5 منٹ کے لیے سوچوں اس معاشرے کو کیا ہوا کہ 30,000 یزید کے پاس تو چلے گئے, 100 امام حسین کے پاس. یہ ڈٹنا حسینیت ہے, اصولوں پہ نو کمپرومائز, عقیدے پہ نو کمپرومائز. 100 لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ حبیب نہ خود سن لگ, ہم تجھے قصے سنا رہے ہیں کبھی نوح کا کبھی ابراہیم کا, یہ نصب طبیق فؤادک, تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے. یہ مت سمجھو تمہیں پتھر مارے جا رہے تھے, اس کو تمہیں مارے, زکریا کو بھی پتھر مارے. اے حبیب اگر تجھے مجنون کا تانا دے رہے تھے مت سمجھنا تجھے دیا. نوح کشتی بنا رہے تھے, نوح کو تانے دیے جاتے تھے, یہ پاگل ہے خشکی میں کشتی بنا رہا ہے. اے حبیب اگر تجھے تکلیفیں دی تو یہ مت سمجھو پہلے انبیاء کو نہیں دی. حضرت یحییٰ جو ذاکر, جو عابد, اللہ کے ذکر میں صبح سے شام تک روتے, حبیب اس کا بھی گلا کاٹا گیا. یعقوب, ایوب, لوط. جب حق پہ چلو گے تو مذاق اڑائیں گے. جب ایک بد حجاب معاشرے میں ایک عورت محجبہ بن کے چلے گی تو یہ بے حجابی مذاق اڑائیں گے. آج کوئی ایکٹریس بھی اپنے بدن کو زیادہ کور کر کے ڈراموں میں آتی ہے, ٹرولنگ ہوتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, اور یعنی اور فحاشی کی تعریف کی جاتی ہے. کربلا عبرت. اب مسلمان سوچے کہ رسول کا نواسہ بلا رہا ہے 100 لوگ, یزید بلا رہا ہے 30,000 لوگ. کیا ہوا اس معاشرے کو؟ یہ ثقیفے کے بعد جب معاشرہ مسلم بنا, پی ایچ ڈی کر سکتا ہے انسان اس معاشرے پہ. شہید کیا, صرف شہید نہیں کیا, بدن پہ گھوڑے دو رہا ہے. اپنے نبی کا نواسا سروں کو کاٹ کے نیزوں پہ رکھا, پتھر مار رہے ہو. اتنی غیرت کم از کم ایک مسلمان عورت سمجھ کے عزت کر لی ہوتی. نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں, 4 سالہ بچی کے کانوں سے بالیاں, چہروں پہ تماچے. کہ امام زمانہ فرمائے میرا سلام ان رخساروں پہ جن کے رنگ تماچوں کی وجہ سے بدل گیا. کربلا عبرت. کتنے لوگ ان مجلسوں کی وجہ سے بدل جاتے ہیں میرے عزیز. اسی پاکستان میں اگر آپ ڈیٹا جمع کریں کہ کتنے لوگ مجلس امام حسین کی وجہ سے شیعہ بن گئے, کیونکہ یہ مجلس انسان کو عزت, عقیدہ, علم, حیا اور غیرت کا درس دیتی ہے. خدا نے ایک نعمت دی شیعوں کو, وہ عواطف کی نعمت ہے, ایموشنز, صحیح ایموشنز سے چلنا. کربلا دل کی نرمی کا نام ہے, کربلا آنکھوں کی پاکی کا نام ہے. ہر قوم کے پاس ایک آنسو ہے, خدا نے شیعوں کو 2 آنسو دیے. تمام مسلمانوں کے پاس ایک آنسو ہے, اس کا نام ہے توبہ کا آنسو. خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو 2 آنسو دیے, ایک توبہ کا آنسو بھی دیا, دوسرا آنسو غم ابا عبداللہ حسین کا آنسو. کسی نے قبلہ ان کے پاس توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے کہ گناہوں کو مٹاتا ہے, کہ امام حسین کا آنسو کا یہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کہا پھر ایک آنسو کافی تھا, دونوں آنسو کا جب کام ایک ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں ایک فرق ہے. توبہ کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے, غم حسین کا آنسو بھی گناہ مٹاتا ہے, لیکن ایک فرق ہے کہ کبھی آبا نجس ہو گئی, پانی میں دھولی پاک ہو گیا, یہ توبہ کا آنسو ہے. کپڑے نجس, وجود نجس, دل سیاہ, اللہ کے دربار میں توبہ مانگی, ان آنسوؤں نے دل کی کثافتوں اور نجاستوں کو کیا کیا, مٹا دیا, اب پاک ہو گئی. کبھی آپ نے سفید لباس پہنا ہے, اس پہ دھبے پڑ گئے, چائے گر گئی, نشان پڑ گئے, دھو لیا, پاک تو ہوا,
تھپا نہیں گیا. غم حسین کا آنسو وجود کے دھبوں کو مٹا دیتا ہے, نہیں کرتا. حر کے وجود پہ دھبا تھا, اس غم نے حر کے وجود کے سارے دھبوں کو کیا کیا, مٹا دیا. تجھے پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے. اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ تفصیلی مسائل کر دلوں کو کربلا لے جائیں, سلام کریں ان شہداء پہ جن کی وجہ سے ہماری نسلیں باقی ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند ہو. سلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ. میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ. میں نے نام نہیں لیا, نام نہیں لیا, قدیمی مومن سمجھ گئے. میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ. میرا سلام سننی سی گردن پہ جسے رسیوں سے باندھ گیا. آواز دے کے کہا بھیا سجایا جب جب کمر سیدھی کرتے ہیں میرا گلا گھٹتا ہے. میں خدا تجھے سکینہ کہ زخمی کانوں کا واسطہ. آج اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. وصیت امام حسین فرمایا شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. مختصر روایت پر بڑی سخت روایت کہ اسیروں کا قافلہ شام کا شہر ہلاک. راوی کہتا 40 گھوڑے سوار آگے آگے گھوڑوں پہ سوار پیچھے پیدل پیدل قیدی بیبیاں ہاتھوں میں رسیاں. مولا سجاد کی گردن میں تو شمر لئی نے قافلہ روکا. امام زین العابدین کو خشک درخت کے نیچے بٹھایا. گودی میں ننھی سی سکینہ. سپاہی تھکے ہوئے تھے. شمر لئی نے پانی کا مشک بھرا اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. خدا کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے. بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئے. ایک نگاہ امام سجاد کو دیکھا. بھیا اجازت ہے تھوڑا پانی مانگو.
مجھے بڑی پیاس لگی ہے. کہ سکینہ یہ بڑا لعین ہے، پانی نہیں دے گا. لیکن جا قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا، اجرت تمام کرو. تصور کر کے رونا، 4 سالہ بچی ہے، کرتا آدھا جلا ہوا ہے، کانے بھی زخمی ہے، ننے ننے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے. کہنے لگی شیر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتے. لیکن لئی نے کوئی جواب نہیں دیا. راوی کہتا یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، بچی اس کے پیچھے پیچھے، شاید اس کے بعد پانی دے گا. 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے. راوی کہتا ہے ننھی سی بچی کتنا چلتی، چل چل کے تھک گئی. ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھی، کہنے لگی شمر سب کو پلا دو، جب تھوڑا پانی بچ جائے مجھے بھی دے دینا. کہتا لئی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. یا سپاہیوں نے پانی پی لیا، لئی نے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. جب گھوڑوں نے بھی پانی پی لیا، اب وہ دور کی آج اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے. پانی کا مشک لے کے بچی کے قریب آیا، بچی نے ننے ہاتھوں سے چلو بنایا، مجھے تھوڑا پانی دے دے. سنیں گے لئی نے کیا کیا، سارا پانی زمین پہ پھینک دیا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. میرا غریب وطن والا، میرا 3 دن کا پیاسا والا،